یہ کہانی ہے دو بھائیوں کی جو 7 سال بعد دیار غیر سے اپنے وطن لوٹ رہے تھے۔ خوشحالی ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی اور دلوں میں اپنوں سے ملنے کی بے چینی۔ لیکن راستے میں ایک ایسا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا جس نے ان کی زندگی بھر کی کمائی ہوئی دولت داؤ پر لگا دی۔ اور پھر فیصلہ ایک ایسے بادشاہ نے کیا جس کی دنائی ہمیشہ کے لیے مثال بن گئی۔ وہ دونوں بھائی سکون اور اطمینان کے ساتھ گھوڑوں پر سوار اپنے وطن کی طرف رواں دواں تھے۔ 7 برس کی پردیس کی مشقت کے بعد اب وہ خوشی خوشی واپس جا رہے تھے۔ ان کے پاس رزق حلال سے کمائی گئی دولت تھی اور آنکھوں میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے خواب تھے۔ سفر بہت لمبا تھا مگر ان کی خوشی انہیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ جب کبھی گھوڑے تھک جاتے تو وہ انہیں سرسبز چراگاہوں میں چھوڑ دیتے تاکہ چر کر تازہ دم ہو جائیں اور پھر خود بھی سستانے کے بعد آگے بڑھ جاتے۔ ان میں سے ایک کی عمر 40 برس تھی مگر صحت و تازگی کی وجہ سے نوجوان دکھائی دیتا تھا، جبکہ دوسرا ابھی 18 بہاریں ہی دیکھ پایا تھا۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ روزگار کی تلاش نے انہیں وطن سے دور کر دیا تھا مگر آج وہ خوشحال زندگی اور رزق حلال کی دولت کے ساتھ وطن واپس لوٹ رہے تھے۔ راستے میں وہ ایک شہر سے گزرے کہ اچانک ان کے کانوں میں ایک فقیر کی عجیب و غریب صدا پڑی، کوئی ہے جو میرے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے دولت رکھ دے تاکہ میں بھی چند لمحے مال و زر کی لذت دیکھ سکوں۔ بھائیوں کو اس فقیر پر ترس آ گیا۔ دونوں نے اپنی محنت کی کمائی یعنی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں اس فقیر کے حوالے کر دیں۔ کچھ دیر بعد جب انہوں نے اپنی دولت واپس مانگی تو وہ فقیر چیخنے لگا، یہ میری دولت ہے، یہ دونوں بھائی مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مجھے لوٹ رہے ہیں، یہ چور ہیں۔ اس کے اس شور شرابے کی وجہ سے بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور شور اور بڑھ گیا۔ بالآخر معاملہ بادشاہ تک پہنچا۔ بادشاہ کے سامنے سب پیش ہوئے۔ فقیر نے اپنا دعویٰ دہرایا کہ دولت اس کی ہے، جبکہ دونوں بھائیوں نے عرض کیا، جاں پناہ ہم قصاب ہیں، رزق حلال کما کر اپنے وطن لوٹ رہے تھے۔ راستے میں اس شخص کی عجیب صدا سنی تو ترس آ گیا اور ہم نے اپنی دولت کچھ دیر کے لیے اس کے ہاتھ پر رکھ دی، لیکن جب واپس مانگی تو اس نے یہ فریاد کرنا شروع کر دی۔ وہاں سارا دربار دم سادے کھڑا تھا۔ بادشاہ نے ایک لمحہ سوچا اور حکم دیا کہ گرم پانی کا بڑا برتن لایا جائے۔ سب حیران رہ گئے، یہ کیسا فیصلہ تھا؟ کیا بادشاہ واقعی کوئی سزا دینے جا رہا ہے؟ دونوں بھائی خوف زدہ ہو گئے مگر بادشاہ خاموشی سے اشرفیوں کا تھیلا منگوا کر ساری دولت گرم پانی میں ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ لمحے گزرے تو منظر صاف ہونے لگا۔ سونے اور چاندی کی اشرفیوں سے ننھے ننھے گوشت کے ذرات اوپر تیرنے لگے۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، یہ دولت انہی بھائیوں کی ہے۔ کیونکہ یہ پیشے سے قصاب ہیں تو ان کے ہاتھوں سے گوشت کے ذرات اشرفیوں پر لگ گئے تھے۔ پانی نے ان ذرات کو الگ کر کے ان کی محنت کی گواہی دے دی۔ یہ سن کر پورا دربار بادشاہ کی دانش مندی پر دنگ رہ گیا۔ فقیر کو قید خانے بھیج دیا گیا اور دونوں بھائی اپنی دولت کے ساتھ آزاد کر دیے گئے۔ یہ واقعہ افغانستان کے مشہور بادشاہ امیر عبد الرحمن خان اول کے عہد میں پیش آیا تھا، جو اپنی دنائی اور عدل کے باعث مشہور تھے۔ تو ناظرین اکرام، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رزق حلال کی خوشبو اور اس کی پہچان کبھی نہیں چھپتی۔ محنت کی کمائی ہمیشہ انسان کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، جبکہ جھوٹ اور فریب کا انجام قید و رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عدل کرنے والا بادشاہ کبھی اندھا نہیں ہوتا اور سچائی ہمیشہ اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل زمانہ قصہ سبق کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔